اب اسماء اعظم کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کون سے ہیں، کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ وظیفے دے رہے ہوتے ہیں، یہ اسم اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، اور یہ استخارہ کر لیں، اور یہ اس طریقے سے۔ حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد دعائے استخارہ کرنی ہے، دیٹس آل۔ کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ سبز رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا، بس اس دعا میں ہی موجود ہے کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا اور معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے، اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اپنی تقدیر پہ، دیٹس آل۔ یہ دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا، یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ، اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب الدعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ ہی ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی، آپ کی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے؟ یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ آن لائن استخارہ تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا ہے، اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں، اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑا دھڑ فون کالز کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے۔ کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اسی بھی ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا۔ مکمل ریفرنسز میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تلک عشرۃ کاملہ، کہ کامل 10 روزے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتع کے موقع پر، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لے، تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 7 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور 3 گھر جا کر رکھنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہو گئے 10۔ اب یہ 10 کی نسبت سے یہ 10 احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم اعظم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سے وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اور یہ مرشد اعظم بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں، تمام وظائف ہیں، سنت اذکار ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے، میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا۔ ہمارے جو اذکار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں، ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں گی۔ بہرحال پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4563، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ بخاری کی حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ ترجمہ ذہن میں ہو، ویسے تو جتنی مرضی تسمیہ کو کھینچ لے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کرے تو اردو بھی ساتھ پڑھا کرے، اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔
آپ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے عربی ہے، لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے، اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو تو۔ اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کا احساس ہے، تو اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے، دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ساتھ وہ شعر بنا دیا ہوا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ قرآن کی آیت تو ہے، وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شعر بنا دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر، تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں، جیسے دعا میں بھی کر دیا۔ حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ پرفیکٹ دعا ہے، اب مولویوں نے ساتھ لگا دی وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، فلاں فلاں فلاں۔ حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی آخرت قائم ہو گئی۔ حیات النبی والے عقیدہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی۔ تو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی، تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہے، قبر بھی آخرت میں شامل، میزان عمل بھی آخرت میں شامل، پل صراط بھی آخرت میں شامل، کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کتنے پرفیکٹ ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے اندر امپلائڈ ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ باقی انبیاء کرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم ڈیٹیل، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم فرمایا، تعلیم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی۔ کیا بات کی تھی؟ کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے، تو یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں۔ بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الاعظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن پاک کی آیت الاعظم ہے، سب سے بڑی آیت۔ اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اعظم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے، ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت لکھوائے۔ وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی 1.5 گنا ہے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الاعظم نہیں کہا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں جی ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں آیا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے، وہاں آیا سواد اعظم، یہاں آیا آیت الاعظم۔ تو آیت الاعظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہونی چاہیے تھی، 255 آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اعظم سے مراد عظمت والی چیز، چاہے عظمت والا گروہ، چاہے وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو، وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے، الحمدللہ۔
اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5006 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ العظم. اب یہاں بھی سورۃ البقرہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے. الحمدللہ. اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ نماز کا ایک پرماننٹ جز بنا دیا گیا سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ. اچھا، تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4008، صحیح مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی، جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. الحمدللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی آتے ہیں. الحمدللہ. بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی 2 آیات ہیں. سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 اور مسند امام احمد میں 7885 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی. تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، یہ بھی اللہ کے اسماء کے ذریعے. تو جو شخص رات کو یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک، بچھو کا یا سانپ وغیرہ کا اثر نہیں کرے گا. یہ الحمدللہ بہت زبردست وظیفہ ہے. یہ بھی اذکار والے کارڈ میں موجود ہے. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد دونوں میں موجود ہے. ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء اعظم آ گئے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں آئے گا. اور جو شام کو پڑھ لے 3 دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اپنے اذکار والے کارڈ کا. اچھا، اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ابان بن عثمان تابعی، انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سے یہ حدیث. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں کہ خود فالج کے مریض ہوتے ہیں. تو وہ تبع تابعی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں، اپنی تو آپ پہ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے. غلطی بڑی صحیح کی تھی انہوں نے کہ آپ پہ تو خود فالج ہے. تو انہوں نے آگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دیکھو، اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا، میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا. آپ ذرا یقین دیکھیں. اور یہ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اس تبع تابعی کا یہ پورا واقعہ اس حدیث کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کتنا کامل یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو، کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا، ورنہ میرے یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچتی. البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی، وہ نہیں ٹال سکتی کسی بھی وظیفے کے ساتھ. البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے. الحمدللہ.
یہ 5ویں حدیث ہوگی. 6ٹھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3424 اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے 2000 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے, قائم رکھنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے ہے, یا حیو یا قیوم, اور یہ اسماء اعظم ہے یا حیو یا قیوم, یہ آیت الکرسی میں بھی موجود ہے. اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکولر اسم اعظم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی انشاءاللہ. اور المستدرک للحاکم میں آگے بھی الفاظ ہیں, ہم نے اسکار ریکارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا, ہے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا. الحمدللہ. اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ تحفہ کہ صبح و شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. 7ویں حدیث یہ رکت انگیز چیز ہے, جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3505 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا ان کلمات کے ساتھ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ وظیفہ قرآن میں بھی آیا ہے, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, پھر میں اس کو تھوڑا بریف بھی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے حضور یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے متوجہ ہوا, اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید بھی قرآن میں ہے, کیونکہ جب یہ دعا آئی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, بالکل اس طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان کلمات کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا. اور اس کا کلائمیکس, میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے اس وظیفے کا, اہمیت کا, سورہ الصفات کی آیت نمبر 144, یہ سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی اتنا عطاب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یونس علیہ السلام پھر قیامت والے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکار لیتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے بیسٹ دعا ہے یہ, اس سے بیسٹ الفاظ میرے علم میں نہیں ہے. لا الہ الا انت, اے اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی, سبحانک تو پاک ہے, تجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی نا, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں, ظلم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے آپ رحمت کو اٹریکٹ کیے کہ اللہ میں تو انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا, تجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور میں انسان ہوں, میری تو لاچاری ہے, میں تو غلطی کروں گا, تو مجھے معاف کر دے. کتنا بیسٹ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا, لا الہ الا انت سبحانک. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھی کیا جوش آیا ہوگا اس دعا کے اوپر, اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, جوش آپ دیکھ لیں سورہ الصافات آیت نمبر 144 کہ اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے. لیکن الفاظ ہی اس نے ایسے زبردست کہہ دیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یونس علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا الحمدللہ پرفیکٹ اسم اعظم ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ آیت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے, اور لوگ گھروں میں 1.25 لاکھ دفعہ اور یہ وہ سارے کام کرتے ہیں, اور بڑی اگربتیاں روشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے, آپ نے سنا ہوگا. اور یہ حالانکہ جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے تعفن اور بدبو والی جگہ پہ پڑھا ہے, مچھلی کے پیٹ میں, معدے سے زیادہ کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور قرآن کے الفاظ ہیں پھر ظلمات, اندھیروں میں ہمیں پکارا ہے,
कोई अंधेरा नहीं था, कोई अगरबत्ती रोशन नहीं थी, कोई लाइट रोशन नहीं थी, जुल्मात में, अंधेरों में हमें पुकारा। उस हालत में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कोई इसके लिए वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। नमाज के अलावा या कुरान पाक को छूने के अलावा किसी और जिक्र के लिए भी वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र हालत जनाबत में भी करते थे, तो अम्मा आयशा ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, चाहे वो हालत जनाबत ही क्यों ना हो, यानी गुस्ल फर्ज हो, उसमें भी अल्लाह का जिक्र करते थे। जिक्र का कोई प्रोटोकॉल नहीं। अब ये अगरचे है कुरान की आयत है, हम आयत के तौर पे इसे नहीं पढ़ रहे होते जब आम हालत में पढ़ते हैं। किसी पे गुस्ल भी फर्ज है, वो भी पढ़ सकता है ये दुआ के तौर पर, क्योंकि हदीस में ये दुआ के तौर पे भी आई। इसलिए कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं, चाहे वो कुरान पाक की आयात हैं, लेकिन जब हम उनको आम हालत में दुआओं के तौर पे मांग रहे होते हैं, उसके लिए वुजू इवन गुस्ल भी ना हो किसी शख्स का, तो कोई मसला उसके अंदर नहीं है। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इस तरीके से हम मोमिनीन को निजात देते हैं। अल्लाह अकबर। 8वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3475 और सुनन अबी दाऊद में 1493 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना कि वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो रहा था दुआ करते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कलिमात पढ़े उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने इसमें आजम के जरिए अल्लाह की तरफ दुआ की है। और फिर 2 जुमले इरशाद फरमाए, जब भी इसमें आजम के साथ अल्लाह की तरफ सवाल किया जाता है तो वो अता फरमाता है, और जो इसके जरिए दुआ मांगता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये इसमें आजम का लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया इस वजीफे के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूं, बिअन्नका अंतल्लाह, कि बेशक तू ही, ऐ अल्लाह तू ही अल्लाह है मेरा रब, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है और बेनियाज है, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, जो कि ऐसा है कि जो किसी का ना तो बाप है ना बेटा, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी टक्कर का कोई नहीं है, कोई एक भी ऐसा नहीं जो उसकी बराबरी का हो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 9वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3478, सुनन अबी दाऊद 1496, सुनन इब्ने माजा 3855। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इस्म आजम कुरान की इन 2 आयतों में मौजूद है, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन सा है। इन 2 आयतों में मौजूद है, वो कौन सा है? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 163 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। फरमाया इसके अंदर भी इसमें आजम मौजूद है, वो सारे अल्लाह ताला के अस्मा ही हैं, अर्रहमानुर रहीम, बिस्मिल्लाह रहमानुर रहीम उसमें भी आते हैं। और दूसरी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की शुरू की आयत पढ़ी, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वही आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा, जिसमें मैंने कहा था ना कि या हय्यु या कय्यूम ये अस्माए आजम है अल्लाह ताला के। तो यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों आयात के अंदर अल्लाह ताला के अस्माए आजम मौजूद है, इसमें आजम मौजूद है। और 10वीं और आखिरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3575 और सुनन अबी दाऊद में 5082 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअव्विज़ात सुबह और शाम 3 दफा पढ़ा करो, जो ये पढ़ लेगा उसके लिए ये मुअव्विज़ात हर शय से काफी हो जाएंगे। मुअव्विज़ात 3 पनाह देने वाली चीजें, ये ताऊज लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। तो 3 पनाह देने वाली सूरतें सुबह शाम 3-3 दफा तिलावत कर लिया करो, 3 दफा सुबह
3 دفعہ شام، یہ ہمارے اذکار والے کارڈ میں بھی ہے. یہ ہر شے سے تمہیں کفایت کر جائے گی، اور یہ پناہ دیں گی اللہ کی پناہ، جنوں کے اگینسٹ، جادو کے اگینسٹ، ہر چیزوں کے اگینسٹ یہ پناہ دیں گی. اور ان میں وہ 2 صورتیں بھی ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جادو ہوا، نہ کبھی کسی صحابی پہ ہوا. جب یہ وظیفہ نازل ہو گیا، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا شان نزول کا، اس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. یہ تعلیم کے لیے تھا. اور وہ آخری 3 صورتیں ہیں معوذات. پہلی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسری قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں ہیں، 3 دفعہ صبح ہو، 3 دفعہ شام. بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کر اپنی مبارک ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر یوں دم بھی فرمایا کرتے تھے. یہ صحیح دم ہے، سنت دم. 5017 نمبر حدیث صحیح بخاری کی. حتیٰ کہ اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہاتھ اپنے ہلا نہیں سکتے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کر، اور بڑے الفاظ زبردست ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو. ظاہر ہے ان ہاتھوں کا، ان مبارک ہاتھوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1886 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ رات کے حصے میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں اتنی قدرت ہوگی کہ 1/3 قرآن، 1/3 آف قرآن پڑھ لے؟ تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم میں. تو اسی سے وہ چیز بنی کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو قرآن پاک کا ثواب ہے. تو ثواب ضرور ہے لیکن پورا قرآن پڑھنے کی طرح نہیں ہوگا، ثواب ضرور مل جائے گا، کیونکہ نیکیاں قیامت والے دن تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی گئی کہ یہ کرتے ہیں ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے اور ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو ایک دلی لگاؤ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے پورے قرآن کے ساتھ ہی. 2 صورتیں، ایک سورۃ الفاتحہ جس کا میں نے بتایا کہ جس کے مقابلے کی کسی اور سورت کی فضیلت نہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے. اور دوسری یہ سورہ اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں. جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو سورۃ الاخلاص کی محبت جنت میں داخل کر دے گی. الحمدللہ. تو یہ محبت سورۃ الاخلاص کے ساتھ ہر مواحد کو ہونی چاہیے. یہ تو توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کے اندر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس تعریف پہ کائنات کی کوئی ہستی پوری نہیں اترتی. یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے توحید کی. الحمدللہ. اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن قرآن میں کہاں ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے. اور سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن کہاں ہے؟ قرآن میں ہی ہے، آیت الکرسی. آیت الکرسی میں سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن ہے. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر وظیفہ تعلیم فرمایا، فرض نماز کے بعد بھی فرمایا. صحیح حدیث ہے، ہمارے اذکار والے کارڈ میں موجود ہے. سنن نسائی الکبرا کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9928 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو بھائی ہم نے 10 سنت اذکار ڈسکس کر لیے، بلکہ 10 سے زیادہ آگے ان 10 احادیث کے اندر. اس کے علاوہ بھی بہت وظائف موجود ہیں. مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وظیفہ ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بخاری میں آگے بھی الفاظ ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. العلی العظیم بھی ساتھ موجود ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی
اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بیسٹ کیا دعا ہو سکتی ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ میں آخر میں وہ اذکار کارڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک گرین کارڈ ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ۔ یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں۔ اس میں مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اور ساتھ لکھا ہے تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں، اور الحمدللہ ان دونوں اذکار کارڈ کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے خود کی تھی احادیث کے صحت کے اعتبار سے، اور یہ الحمدللہ علی وجہ بصیرت دارالسلام والوں کا جو اذکار والا کارڈ ہے اس سے بھی بیسٹ ہے۔ اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت میں نے شامل نہیں کی۔ تو یہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں اس کی PDF فائل رکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے کچھ بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا اینڈرائڈ بھی بنا دیں تاکہ ہمارے جو ٹچ سکرین موبائل ہیں اس پہ آسانی سے یہ چل بھی سکے۔ ویسے بھی یہ اس کا اوریجنل PDF ہم نے رکھا ہے، اوریجنل PDF جو کورل ڈرا کی فائل سے بنا ہے، وہ بڑا زبردست، اس کو جتنے مرضی بڑا کر لیں پکسل اس کے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو اس میں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار گرین کارڈ میں موجود ہے، یہ ہر بندے کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے یہ بلو کارڈ، اس میں صبح و شام کے اذکار موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کون کون سے اذکار کرتے تھے، کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پورے اسناد کے ساتھ ان کے فضائل اور ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں۔ اور ان کارڈز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں کارڈز میں نے شروع کے پیجز کے اوپر، اس کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ ذکر کی فضیلت بھی قرآن پاک سے نقل کی ہے، یعنی فرض نماز کا جو کہ بعد ہم اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے، اور صبح و شام کے جو اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے، اور احادیث سے بھی الحمدللہ اس کا ثبوت دیا ہے، اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ ایک شخص جو ہے اس کی طرف مائل ہو۔ مثلا ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یہ میں نے حدیث میں لکھی۔ اور ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور یہ بغیر سند کے امام بخاری بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، پوری سند ابن ماجہ میں 3792 ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہونٹ ہلا کر ذکر کرنا یہ افضل ہے۔ یہ ادھر بعض تصوف کے لوگ کہتے ہیں دل میں ذکر کریں تو وہ افضل ہے، نہیں، دل میں ذکر خود بخود ہوگا، زبان اور ہونٹ بھی ہلنے چاہیے، ہر عضو عمل بالجوارح ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو نماز دل میں نہیں بھائی، اسلام کے جتنے اذکار ہیں وہ سارے ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں، جتنے اذکار ہیں زبان سے۔ تکبیر اگر آپ دل میں کہیں تو جانور ذبح نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، تکبیر بھی آپ کو کہنی ہوگی زبان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جتنے اذکار ہیں نماز پڑھنی یا اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو یہ اذکار کارڈ، اور ایک ہم نے یہ پبلک لیول پہ ریسرچ پیپر نمبر 7 جس میں 10 کمانڈمنٹس اور ہمارا منہج لکھا ہے، اس کے اینڈ پہ بھی یہ 5 جو کریٹیکل وظیفے تھے یہ میں نے اس میں لکھ دیے، اور اس کی ہیڈنگ بنائی تھی اٹریکٹیو جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف، تاکہ لوگ بجائے وہ اپنے اپنے بزرگوں اور سلسلوں کے جعلی وظیفے پڑھنے کے ان وظیفوں کو پڑھیں۔ یہ 5 اس میں سے کریٹیکل اذکار جو ہیں وہ میں نے الحمدللہ اس میں لکھے۔ یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 جو ہے اہل سنت پاک.com سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بل اس کو علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سارے ذکر جو ہیں یہ اس بلو کارڈ جو صبح و شام کا اذکار کارڈ ہے اس کے اندر یہ سارے ذکر موجود ہیں۔ اور الحمدللہ اس کی ساری کی کمپوزنگ میں نے خود کی، اور اس عربی میں جو یہاں پر جو ہماری تاج کمپنی والی جو عربی ہے محمدی بولڈ فانٹ، اس میں یہ ساری عربی لکھی ہوئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اب آخر میں برکت کے لیے ایک حدیث بتا دوں، یہ تمام اذکار کارڈ پہ بھی میں نے حدیث لکھی ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کا ذکر اور درود پڑھے بغیر دعا کرنی شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کمنٹس دیے کہ اس نے دعا کرنے میں جلدی کی، پھر اسے بلایا اور پیار اور محبت سے سمجھایا کہ جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وہ اسماء آپ نے سن لیے، یہ اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو۔ اتنے میں صحابہ کہتے ہیں ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا،
اور پھر دعا کرنی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ ذکر اور درود شریف پڑھ کر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف. تو اور اس میں درود کا بھی آپ یاد کر لیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہم نے اذکار کارڈ پہ بھی ڈال دی. بخاری میں 4797، مسلم میں 908 کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو تعلیم فرما دیا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں درود تعلیم فرمائے. تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، پوری امت کا اجماع ہے. باہر نکل کے نماز سے تو سارے پھر اپنے اپنے درود لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ درود ابراہیمی تو ناقص ہے اور اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے، کوئی درود خضری اور فلانا اپنی طرف سے ڈیوائز کیے ہوئے درود، جبکہ نماز کے اندر سارے متفق ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے اور درود شریف پڑھ کے، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم نماز میں تشہد اور درود پڑھ چکو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہو مانگو. تو نماز میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہی رکھی ہے، پہلے اللہ کا ذکر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام زبانی، میری بدنی اور میری ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھا، پھر درود شریف اور اینڈ پہ ہم دعا مانگتے ہیں جا کے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جتنی دعائیں ہیں ہم وہ ذکر اور درود کے بعد. تو یہ نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھا دیا ہے الحمدللہ دعا مانگنے کا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا.